السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہر چند کے سلطان کے ساتھ اچھی خاصی جمعیت تھی اور اگر دل جمی سے لڑتا تو یقیناً فتح یاب ہو جاتا، لیکن معمولی نوک جھونک کے بعد سلطان بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ایسا کرنے سے لشکری کیسے اور کیوں لڑتے؟ انہوں نے بھی سلطان کی پیروی کی اور راہ فرار اختیار کی۔ چونکہ منگول سلطان کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے سلطان کو کوئی گزند نہ پہنچی اور وہ جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان بخیر و عافیت قارون کے قلعے تک پہنچ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ صبح بیدار ہوا تو پہلے لشکر کو بغداد کی سمت کوچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے منگولوں کے حملے کا خدشہ تھا۔ اس قلعے کے حاکم کا نام قلاوزان تھا، اسے بھی ساتھ لے لیا۔ جب بغداد جانے والی شاہراہ پر پہنچا تو حاکم قلعہ کو واپسی کی اجازت دے دی اور خود بغداد کو چل دیا۔ جب 2-4 میل کا راستہ طے کر کے رکا تو الٹے پاؤں لوٹا اور اس دوراہے پر پہنچ کر جہاں اس نے حاکم قلعہ کو واپسی کی اجازت دے دی تھی، وہاں سے وہ سرجہان نام کے قلعے کو روانہ ہوا جو ویلم کے کوہستانی سلسلے کے اندر واقع تھا۔ قلعے کے حاکم کو واپسی میں منگولوں کا ایک لشکر ملا جو سلطان کے تعاقب میں چلا رہا تھا۔ انہوں نے قلاوزان سے سلطان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے انہیں بتایا کہ سلطان بغداد کی طرف چلا گیا ہے۔ چونکہ سلطان کے تعلقات دربار خلافت سے اچھے نہ تھے اور منگول سردار کو اس کا علم تھا، اس لیے اس نے قلاوزان کو ساتھ لے لیا۔ چونکہ قلعے کے حاکم نے سلطان کو بغداد کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ لیکن جب 2-4 میل کی مسافت کے بعد سلطان کے لشکر کے آثار کہیں نہ دکھائی دیے تو منگول سردار کو یقین ہو گیا کہ قلاوزان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ چنانچہ ناکردہ گناہ کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف سرجہان میں 1 ہفتہ بسر کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے گیلان کا رخ کیا اور وہاں کے حاکم کے اصرار پر وہاں بھی 1 ہفتے تک سکونت پذیر رہا۔ پھر جب اضطراب کا دورہ پڑا تو وہاں سے اسپیدار اور اسپیدار سے مازندان چلا گیا، مگر چونکہ سکون قلب کی دولت سے محروم ہو چکا تھا، اس لیے کسی مقام پر بھی 1-2 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مازندان کا محل وقوع ایسا تھا کہ وہاں تک منگولوں کی رسائی ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں سلطان کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ دیکھ کر سرداران اور سالاران لشکر بھی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور سلطان سے زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجویز کیا کہ جب تک حالات پوری طور پر سازگار نہیں ہوتے اس وقت تک یہی بہتر ہوگا کہ بحیرہ خضر کے متعدد جزائر میں سے کسی ایک محفوظ ترین جزیرے میں پناہ لے لی جائے۔ چونکہ سلطان منگولوں کے ڈر سے از حد پریشان تھا، اس لیے اس مشورے کو فوراً قبول کر لیا۔ وہاں پہنچا ہی تھا کہ قرب و جوار میں سلطان کی آمد کی خبر پھیل گئی اور جس حقیقت کو اس کے خیرخواہ عوام سے مخفی رکھنا چاہتے تھے اس کا ڈنکا ہر طرف بجنے لگا۔ جب منگول لشکروں کو سلطان کے زندہ گرفتار ہونے کی امید نہ رہی اور وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے اعلان اور قارون کے درمیان محاصرہ ڈال دیا۔ یہاں سلطان کی بیگمات، شہزادے اور شہزادیاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ معمولی مزاحمت کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور تمام لوگ گرفتار ہو گئے۔ مرد اور لڑکے قتل کر دیے گئے، عورتیں اور لڑکیاں سرداران لشکر میں بانٹ دی گئیں۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی تو شدت رنج سے ایسا سخت دھچکا لگا کہ صاحب فراش ہو گیا اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ اس عظیم المرتبت سلطان کی وفات ایسے حال میں ہوئی کہ کفن کے لیے کپڑا تک میسر نہ تھا اور مرتے وقت جو لباس جسم پر تھا اسی میں دفن کر دیا گیا۔ سلطان کی وفات 617 ہجری بمطابق سن 1220 عیسوی میں واقع ہوئی تھی۔ اس کم نصیب سلطان کے حالات زندگی حد درجہ عبرت انگیز ہیں۔ اس نے اپنے باپ سلطان تکش سے وراثت میں زمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا اس سے کئی گنا بڑے اور متعدد علاقے اس نے چند سال کی جدوجہد کے بعد فتح کر لیے۔ اگر صرف ایک عمدہ اور اچھا فاتح ہونے کے بجائے وہ تھوڑی سی سیاسی بصیرت بھی رکھتا ہوتا تو اس کا انجام اتنا عبرتناک نہ ہوتا اور نہ عالم اسلام کو ایسے دلدوز مصائب سے دوچار ہونا پڑتا۔ دوسری عاقبت نا اندیشی اور ہٹ درمی ایسے مصائب تھے جو سلطان کے 21 سالہ دور حکومت میں ہر مرحلے پر کسی نہ کسی شکل میں دیکھے جا سکتے تھے۔ جب خوارزم شاہ کا باپ
سلطان تکش 1200 عیسوی میں فوت ہوا تھا تو اس کے تصور میں یہ بات نہ آئی ہوگی کہ صرف 20 سال کے قلیل عرصے کے بعد وہ سلطنت جو اس نے اور اس کے باپ دادا نے سلجوقی سلطنت کے کھنڈرات پر تعمیر کی تھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائے گی اور خونخوار اور وحشی منگولوں کا سیلاب آہستہ آہستہ تمام عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ان کے تہذیب و تمدن کو ایسی عدیم النظیر افتاد سے پالا پڑے گا کہ تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ 600 سال کے عرصے میں ملت اسلامیہ نے تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا جو عالی شان محل تعمیر کیا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مکتب اور مدرسے، مسجدیں اور خانقاہیں، لائبریریاں اور کتب خانے اور اسی طرح کے دوسرے تہذیبی اور ثقافتی مراکز ملیا میٹ کر دیے گئے۔ تقریباً 12 برس تک کشت و خون کا یہ بازار گرم رہا جس میں کم و بیش 1 کروڑ انسان ان منگول درندوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے جب ترکان خطا کو شکست دینے کے بعد ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو سلطان کی حدود سلطنت منگولوں کی سرحد سے مل گئی تھی، لیکن سلطان نے قرب و جوار کے تمام چھوٹے بڑے حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ لیے تھے جن میں خلیفہ بغداد بھی شامل تھا۔ چونکہ یہ لوگ خود تو سلطان کے خلاف میدان میں اترنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ چنگیز خان کو سلطان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے رہتے تھے۔ لیکن چونکہ غوریوں اور ترکان خطا کے خلاف سلطان کی متواتر کامیابیوں سے اس کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اس لیے باوجود اس کے کہ تمام قرب و جوار کے سلاطین نے چنگیز خان کو یقین دلا دیا تھا کہ اگر وہ سلطان کے خلاف لشکر کشی کرے گا تو ان میں سے کوئی بھی سلطان کی طرف امداد کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا، اسی بنا پر چنگیز خان کو سلطان کے خلاف حملہ آور ہونے کی جرت ہوئی، ورنہ اگر اس کے ہمسائے یا خلیفہ بغداد اور کچھ دوسرے حکمران اسے یہ ضمانت نہ دیتے کہ وہ سلطان کا ساتھ نہیں دیں گے تو چنگیز خان کو کبھی بھی سلطان پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ ہو سکتی، بلکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان اس سے بھی وہی سلوک کرے جو وہ مسلمان سلطنتوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کی لشکر کشی کی اصل وجہ سلطنت کی رعونت کو قرار دیا جائے یا خود چنگیز خان کے لالچ اور طمع کو، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ اس ابتلا سے عہدہ برا ہونے کے لیے سلطان کا طرز عمل سزاوار 1000 نفرین ہے۔ جب چنگیز خان نے اترار پر حملہ کیا اس وقت اس کی کمان میں 4 لاکھ آزمودہ کار لشکری تھے، اور چونکہ اس سے پہلے اس سپاہ نے بڑے بڑے زبردست مار کے سر کیے تھے، اس لیے اگر سلطان جی کڑا کر کے مقابلے پر ڈٹ جاتا تو یقیناً نہ تو اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوتا اور نہ اتنے کثیر تعداد میں بے گناہ مسلمان منگولوں کی بربریت کا شکار ہوتے۔ جب سلطان مقابلے سے پہلو کترا گیا اور منگولوں کو یقین ہو گیا کہ سلطان مقابلہ کیے بغیر حوصلہ ہار بیٹھا ہے تو انہوں نے دل کھول کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے۔ مرو اور نیشاپور جو خراسان میں علوم و فنون، صنعت و حرفت اور تجارت کا مرکز تھے اور جن کی آبادی 14 لاکھ سے کم نہ تھی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے۔ منگولوں کو اس سے سروکار نہ تھا کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ۔ وہ سلطان کی حماقت کا بدلہ ساری مسلمان قوم سے لینا چاہتے تھے، اس لیے جو شہر بھی فتح ہوتا اس کی تمام آبادی کو بلا دریغ قتل کر دیتے۔ اس خونریزی سے ان کا ایک مقصد لوٹ مار اور آتش انتقام کو بجھانا تھا، تو دوسری طرف ان لوگوں کے حوصلے پست کرنا تھا جو ابھی تک ان کی گرفت سے بچے ہوئے تھے۔ سلطان کے مر جانے کے بعد عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی افادیت کھو چکا تھا، لشکری مایوس ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، شہر تباہ ہو چکے تھے، بستیاں اجڑ چکی تھیں، اکثر لوگ مارے گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا چھپے تھے۔ رعایا کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی تو وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے بیٹے سلطان جلال الدین کی ذات تھی، لیکن ایک چنا تو بھاڑ کو نہیں پھونک سکتا۔ منگولوں کے ڈر سے اور سلطان علاء الدین کی بزدلی سے بددل ہو کر لشکری ادھر ادھر تتر بتر ہو چکے تھے، خزانہ خالی پڑا تھا۔ نئے سرے سے لشکر کی بھرتی کا بندوبست کوئی آسان کام نہ تھا، اور یہ بندوبست کون کرتا، کہاں سے کرتا، جس کے پاس کوئی رقم ہی نہیں تھی۔ چنگیز خان کو معلوم تھا کہ اگر سلطان کی وفات سے فوری فائدہ نہ اٹھایا گیا تو کوئی عجب نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد سلطان جلال الدین کو شکست دینا اس کے لیے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی شکست، اس کی ناکامی اور منگولوں کے آگے دربدر بھٹکنے کی 4 بڑی وجوہات تھیں۔ حالانکہ اس سے پہلے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ 3 بڑی سلطنتوں سے ٹکرا کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو ناقابل یقین حد تک وسعت دے چکا تھا۔ پہلی سلطنت جس پر علاء الدین خوارزم شاہ نے قبضہ کیا وہ سلجوقیوں کی تھی۔ سلجوقیوں کے نامور سلطان سنجر کی وفات کے بعد اس خاندان میں کوئی ایسا حکمران نہ ہوا جو قوت بازو رکھتا اور اپنی سلطنت کی حفاظت کر سکتا۔
جس کی بنا پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی بن آئی، جس میں جوش تھا، حکمرانی کا ولولہ تھا، تلوار میں کاٹ تھی، بازوؤں میں سکت تھی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے علاء الدین کے دور میں یہ خاندان بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگا اور سلجوقیوں کے سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دوسری سلطنت جس پر علاء الدین خوارزم شاہ نے قبضہ کیا تھا وہ غوریوں کی تھی۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد اس کی سلطنت بھی اسی حادثے سے دوچار تھی جس سے سلجوقیوں کی سلطنت دوچار ہوئی۔ شہاب الدین غوری کے بعد کوئی نامور جانشین سامنے نہ آیا، سب حد درجہ نااہل اور بودے تھے، جوش ولولہ اور حوصلہ ناپید تھے۔ سلطنت کسی کی وراثت نہیں۔ باجبروت سلاطین کے ولی عہدوں میں جب جوش عمل اور جذبے کی کمی ہو جائے تو خدا کا یہ عظیم انعام ایسے نااہلوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہی حالت غوریوں کو بھی پیش آئی، چنانچہ یہ خاندان بھی ختم ہو گیا۔ ان علاقوں پر بھی علاء الدین خوارزم شاہ نے قبضہ کر لیا۔ تیسری حکومت جس پر علاء الدین خوارزم شاہ نے قبضہ کیا وہ ترکان خطا کی تھی۔ یہ لوگ مذہباً عیسائی تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آس پاس کی تمام مسلم حکومتیں بجز سلجوقیوں کے ان کی باج گزار تھیں اور عوام و خاص ان کی ہیبت و شوکت سے لرزہ بر اندام رہتے تھے، یہاں تک کہ چنگیز خان بھی ان سے ڈرتا اور ان کا نام سن کر کپکپا جاتا تھا۔ اور پھر آس پاس کے جن حکمرانوں کو ان کی حمایت حاصل ہو جاتی، کوئی دوسرا ان سے ٹکر لینے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا باپ تقش زندگی بھر انہیں خراج ادا کرتا رہا، اور جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سلطان محمد علاء الدین کو وصیت کی کہ ترکان خطا کے ساتھ تعلقات ہمیشہ استوار رکھنے کی کوشش کرے اور ادائیگی خراج میں قطعاً سستی نہ کرے۔ لیکن اب ان لوگوں کی ہوا بھی اکھڑ چکی تھی۔ علاء الدین خوارزم شاہ خم ٹھونک کر ان کے سامنے آیا اور یکے بعد دیگرے انہیں بدترین شکست دینے کے بعد ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح خوارزم شاہ کی سلطنت چنگیز خان کے علاقوں سے جا ملی تھی۔ جب یکے بعد دیگرے 3 سلطنتیں خوارزم شاہی قلمرو میں شامل کر لی گئیں تو حدود سلطنت کی بے پناہ وسعت نے کئی انتظامی مسائل پیدا کر دیے۔ دریائے سیہون کے مغربی کنارے سے لے کر سندھ کے صحراؤں تک پھیلی ہوئی اس سلطنت کا نظم و نسق حد درجہ بیدار مغزی کا متقاضی تھا۔ رسد و رسائل کے ذرائع بالکل ابتدائی صورت میں تھے، جو گڑبڑ اور بدنظمی کی صورت میں چندہ مفید ثابت نہیں ہوئے تھے۔ دور دراز کے علاقے مرکز کی ہر گرفت سے آزاد تھے۔ صوبوں کے حاکم اور باج گزار ریاستیں جب بھی حالات کو سازگار پاتی، مرکز کا جواہ گردن سے اتار پھینکتی، اور جتنے عرصے میں یہ خبر مرکز تک پہنچتی حالات قابو سے باہر ہو چکے ہوتے۔ عہد حاضر کی طرح دیوانی اور فوجداری محکمے جدا جدا نہ تھے۔ جہاں فوج متعین ہوتی وہاں کے نظم و نسق کی ذمہ داری اسی کی تحویل میں ہوتی۔ جب لشکر کا سردار کسی مہم پر روانہ ہوتا تو انتظامیہ تقریباً معطل ہو کر رہ جاتی اور شرپسندوں کو کر کھیلنے کا موقع مل جاتا۔ اس طرح مرکز دن رات چھوٹی چھوٹی بغاوتوں پر قابو پانے اور مٹانے ہی میں مصروف رہ جاتا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت جہاں ایک طرف سندھ سے لے کر قزوین تک اور دوسری طرف سیستان سے لے کر چنگیز خان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، اس میں کمزوری اور تنزل کے پیدا ہونے کے 4 بڑے اسباب تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر میں قیچاق ترکوں کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی، جو بڑے بہادر، منچلے اور وفادار تھے۔ لڑنا مرنا ان کا مشغلہ تھا، اور انہی کے ہاں سلطان علاء الدین کے بعد تقش کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ سلطان نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کی تھی جس کا نام ترکان خاتون تھا۔ چونکہ یہ لوگ بڑے بہادر منچلے سپاہی تھے اور سلطان کی تمام فتوحات انہی کی جانبازی کا نتیجہ تھیں، اس لیے ترکان خاتون تمام قلمرو پر چھائی ہوئی تھی۔ سلطان کے مقابلے میں اس کا اپنا علیحدہ دربار تھا۔ درباری تھے، احکام تھے، فرامین تھے، یعنی وہ سب کچھ تھا جو لوازمات حکومت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ابھی کوئی ایسا حکم صادر ہو جاتا جو سلطان علاء الدین کے باپ کے دور میں ملکہ کے حکم سے متصادم ہوتا تو ہمیشہ ملکہ ہی کی بات مانی جاتی تھی۔ چنانچہ سلطان تقش کی وفات کے بعد ترکان خاتون کی خودسری میں کوئی فرق نہ آیا۔ سلطان علاء الدین دل سے چاہتا تھا کہ کسی طرح ترکان خاتون کی سرگرمیوں کو روکا جا سکے، لیکن اسے ہر دفعہ ناکامی ہوتی۔ ترکان خاتون کی ایک آواز پر تمام قیچاق ترکوں کی تلواریں نیاموں سے باہر نکل آتی تھیں اور سلطان جھیمپ کر رہ جاتا تھا۔ اس عمل سے حکومت کو نقصان پہنچتا اور سلطان کی حیثیت مخدوش ہو جاتی تھی۔ اس طرح ملکہ اور سلطان کے خیالات اور احکامات کے ٹکراؤ کی وجہ سے سلطنت کے اندر کمزوری کے آثار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کے زوال کی دوسری وجہ اس کا ماموں یعنی ترکان خاتون کا بھائی عین الحق تھا۔ یہ اترار شہر کا وہ کم بخت اور کم فہم حاکم تھا جس کے احمقانہ فعل نے چنگیز خان کو سلطان پر چڑھائی پر مجبور کر دیا تھا۔ چونکہ یہ سلطان کا حقیقی ماں تھا، جب چنگیز خان نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا تو سلطان نے اس سے انکار کر دیا۔
کیونکہ اگر سلطان یہ حرکت کر بیٹھتا تو ترکان خاتون اور قیچاک اس کی زندگی حرام کر دیتے۔ اگر عین الحق سلطان علاء الدین کا مامون نہ ہوتا تو ممکن ہے سلطان چنگیز خان سے بگاڑ پر آمادہ نہ ہوتا اور اس طرح عالم اسلام ایک مصیبت عظمی سے بچ جاتا۔ خوارزم شاہی سلطنت کو کمزور کرنے اور اس کے زوال کا ایک بڑا سبب خلیفہ بغداد بھی تھا۔ چونکہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اس لیے قرب و جوار کی کوئی حکومت اس سے مطمئن نہیں تھی۔ جہاں چاہتے اور جب چاہتے چڑھائی کر دیتے۔ چنانچہ کمزور حکومتوں کو سرے اطاعت خم کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ کسی اور کا تو کیا ذکر، خود خلیفہ بغداد بھی سلطان کے عتاب سے نہ بچ سکا۔ اس عام ناراضگی سے سلطان لوگوں کی ہمدردی کھو بیٹھا، کیونکہ یہ حکمران براہ راست سلطان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور اسے سلطان کے خلاف اکسایا۔ ایسا ہی کام خلیفہ بغداد نے بھی کیا۔ اس نے بھی اپنے ایلچی چنگیز خان کی طرف بھجوائے اور اسے ترغیب دی کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو جائے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کی ناکامی کا تیسرا سبب نجومی تھے۔ جیسا کہ اس زمانے کا عام دستور تھا کہ سلطان کے دربار میں ماہر نجومی موجود رہتے، جن سے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے مشورہ لیا جاتا تھا۔ وہ دائچہ بناتے، سیدھی ٹیڑھی لکیروں کا مطالعہ کرتے اور جو کچھ مناسب ہوتا اظہار رائے کر دیتے۔ اگر نجومی کسی مہم میں شرکت کرنے سے منع کر دیتے تو سلطان کے لیے اس کام میں ہاتھ ڈالنا ناممکن ہو جاتا۔ جب چنگیز خان حملہ آور ہوا تو سلطان نے حسب معمول درباری نجومیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، سلطان کا ستارہ زوال میں ہے، اسے چاہیے کہ 2 سال تک دشمن کا سامنا کرنے سے احتراز کرے۔ بس پھر کیا تھا، سلطان نے نجومیوں کے کہے کو پلے باندھ لیا۔ چنانچہ اس بھاگ دوڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کی تمام قوتیں سلب ہو کر رہ گئیں۔ امراء اور اراکین 7 بھاگے پھرتے اور شرم کے مارے پسینے میں ڈوب جاتے تھے، لیکن سلطان تھا کہ مزاحمت اور مدافعت کا تصور بھی اس کے دل و دماغ سے نکل چکا تھا۔ خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کے زوال کی چوتھی وجہ اس کی ماں ترکان خاتون تھی۔ ترکان خاتون کا اپنا دربار تھا اور اس کے احکامات عموماً سلطان کے احکامات سے ٹکراتے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ کے کنارے قیام کر رکھا تھا جو شاہراہ قزوین اور طالقان کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی ان کوہستانی سلسلوں کے بیچ میں سے گزرتی تھی جو قدیم قلعۃ الموت سے ملحق تھے۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر وہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ اسی کوہستانی سلسلے کے اندر نظام الدین اور عارض زوزنی کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے مرنے کی اطلاع ملی۔ اب وہ نئے حالات کی رونمائی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ایک روز وہ دونوں اسی کوہستانی سلسلے کے اندر اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ برغخان کے تائچوت قبیلے کا ایک آدمی ان کے سامنے لایا گیا۔ اسے لانے والا نظام الدین کا ایک چھوٹا سالار تھا۔ جب اسے نظام الدین اور عارض زوزنی کے سامنے پیش کیا گیا تب لمحہ بھر کے لیے نظام الدین نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز، تو ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لایا ہے یا بری؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں آنے والا جوان بولا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، میں ایک انتہائی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چنگیز خان کو علم ہو چکا ہے کہ برغخان اور اولون دونوں مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں۔ چنگیز خان کو یہ اطلاع اس کے مخبروں نے دی ہے۔ چنگیز خان کو پہلے بھی شک تھا کہ ان کے ہاتھوں نظام الدین کیوں نہیں گرفتار ہو رہا۔ جب اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ برغخان اور اولون اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے ملے ہوئے ہیں تب اس کے غصے کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس پر یہ بھی اس کے مخبروں نے انکشاف کیا ہے کہ مسلمانوں کے جس سالار نے اس کے 3 سالاروں قنجار، اربوش اور پیل گوش کو قتل کیا ہے اس سے برغخان اور اولون کے تعلقات ہیں اور آپس میں باہم پیغام رسانی بھی ہوتی ہے۔ اس بنا پر چنگیز خان نے فوراً حکم دیا کہ برغخان اور اولون کے علاوہ لشکر میں جو تائچوت قبیلے کے لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ پیغام چنگیز خان نے اپنے سالاروں جائسی اور الگ خان کو دیا تھا، اس لیے کہ آج کل جائسی اور الگ خان ہی اس لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں جسے نظام الدین کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم جائسی اور الگ خان کو ملا تب انہوں نے برغخان اور اولون دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے ساتھ جو میرے قبیلے کے جوان کام کر رہے تھے جن کی تعداد 250-300 کے لگ بھگ ہے انہیں بھی نہتہ کر کے چنگیز خان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اگر اس موقع پر ان کی مدد نہ کی گئی تو چنگیز خان برغا اور اولون ہی نہیں میرے قبیلے کے سارے جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دے دے گا۔ اس انکشاف پر نظام الدین چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر آنے والے اس ہرکارے کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ جائسی اور الگ خان کا وہ لشکر جس نے برغا خان اور اولون کو گرفتار کیا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ جواب میں اس ہرکارے نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جس کوہستانی سلسلے میں آپ نے اس وقت قیام کر رہا ہے
इस कोहिस्तानी सिलसिले के पास से जो शाहरा गुजर कर सब्जवार और अस्तराबाद के बीच से होती हुई जहरम और निशापुर की तरफ जाती है, वो इसी शाहरा पर सफर कर रहे हैं और अभी वो अस्तराबाद या सब्जवार नहीं पहुंचे। आप अगर इसी वक्त उनके ताक़ुब में लग जाएं तो आप और उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा 10 मील का फासला रह जाएगा। इस पर आरिज़ जुज़नी की तरफ देखते हुए निजामुद्दीन कहने लगा, दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।